کا جو ہمارا عنوان ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید وہ اللہ کی آخری اور غیب کتاب ہے، جس کے اندر اللہ نے مختلف اور کثیر الجہات رکھی ہیں، یعنی اس کو جس پہلو سے دیکھا جائے، جس اینگل سے دیکھا جائے اور جس نوعیت سے دیکھا جائے، یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید بے مثل و بے مثال لاجواب اور باکمالی نظر آتی ہے۔ دنیا کے اندر کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہیں، لیکن جب انسان وہ کتاب پڑھتا ہے یا تو مکمل نہیں کرتا، درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر وہ ذوق نہیں، وہ لطف نہیں، وہ لذت نہیں، یا پھر مکمل کرتا ہے، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے پڑھنے کا، لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ یہ کتاب تم دوبارہ پڑھو تو اب اس کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اگر وہ پڑھ بھی لیتا ہے تو وہ مزہ نہیں جو پہلی مرتبہ پڑھنے میں اس کو آیا تھا۔ ایسے ہی جبکہ قرآن مجید فرقان حمید 30 پاروں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، ساری کتاب کی بات نہیں کرتا، اگر صرف ایک رکوع اس کا انسان روزانہ ہی پڑھے اور ساری زندگی پڑھے، اکتاہٹ نہیں محسوس ہوتی ہے، اکتاہٹ محسوس، تنگی ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، لذت ملتی ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور رب کے کلام کی تاثیر اپنی ہے۔ اچھا، جتنی بار بندہ قرآن پڑھتا ہے ہر بار مزہ نیا، لطف نیا، اور اس کے اندر سے جو نکات ہے وہ نئے نئے ملتے ہیں۔ یعنی قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن بھی ہے۔ ایک تو قرآن کا ظاہری معنی ہے، اس کی ظاہری تفسیر ہے جو علماء نے کی ہے، لیکن ایک اس کا باطن بھی ہے جو صوفیہ کرام اور اہل دل اور اہل اللہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید علوم و فنون کا مرکز ہے، ایسا سمندر ہے، ایسا سمندر ہے کہ آپ اس کے اندر سے جتنے بھی موتی نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ، آپ نکالتے جاؤ کہ موتی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ رب کی طرف سے آئی، جبریل لے کر آنے والے ہیں، مصطفیٰ کے سینے پہ اترنے والی ہے، اور صحابہ اس کو اکٹھے کر کے لکھنے والے ہم تک پہنچانے والے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف قرآن کی آیات صرف بتائی نہیں، سکھائی نہیں، بلکہ قرآن کو ان کی روح میں اتار دیا، ان کے قلب تک پہنچ گیا قرآن، اور وہ قرآن کے رنگ میں رنگے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے یہ صحرا نشین حضرات جب مکہ سے، مدینہ سے نکل کے پوری دنیا تک پھیلے، روم تک گئے، ایشیا تک گئے، افریقہ تک گئے، ایران کو فتح کیا۔ اب جو وہاں کے لوگ رہنے والے تھے مسلمان ہوئے، صحابہ کی تبلیغ سے، ان کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ یہ صحابہ تو عربی جانتے تھے، عربی میں بات کرتے تھے، لیکن جہاں گئے وہ عربی جاننے والے تھے، عربی پڑھ ہوئے تھے، عربی سمجھ سکتے تھے۔ وہ مسلمان کیسے ہوئے؟ انہوں نے اپنا مذہب، اپنا دین کیسے چھوڑا؟ اللہ اکبر! قرآن تو عربی میں تھا،
تو قرآن کو وہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کے کردار کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئے. کیوں؟ قرآن ان کی زبان تک محدود نہیں رہا بلکہ ان کی روح تک پہنچ گیا تھا. صحابہ کرام انگریزی تو نہیں جانتے تھے، ترکی تو نہیں جانتے تھے نا، وہ دیگر زبانیں نہیں جانتے تھے، صرف عربی زبان جانتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اثر کافروں کے دلوں پر ہوتا تھا. آج دیکھیں مسلمان کتنے علوم جانتے ہیں، کتنے فنون جانتے ہیں، کتنی زبانیں جانتے ہیں، لیکن کوئی کافر مسلمان ہونے کو تیار ہے ہماری تبلیغ سے، ہماری تعلیم سے. کیوں؟ ہمارا جو کچھ ہے وہ زبان تک ہے. ان کا کردار قرآن کے رنگ میں ڈوب چکا تھا. صحابہ نے سفر کیا، دور دراز تک گئے. یہ بلوچستان میں صحابہ کی قبور ہے، دیکھیں آپ کہاں پہ پیدا ہوئے، کہاں پہ جوان ہوئے، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے سفر کرتے 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 کہاں تک پہنچ گئے. بولیے یا سبحان اللہ. اچھا، جب بندہ سفر کرتا ہے، آپ بھی سفر کرتے ہیں، میں بھی سفر کرتا ہوں، تو سفر کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس مقصد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے. تو سفر کے جیسے مقاصد ہوتے ہیں ویسے ہی سفر کے اسباب بھی ہوا کرتے ہیں. آپ کا مقصد اگر جنگ کرنا ہے تو اپنے ساتھ آپ فوج لے کر جائیں گے نا، ہتھیار آپ کے ساتھ ہوں گے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے. مقصد جنگ ہے تو سفر کے جو اسباب ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے. اگر آپ نے سفر کیا اس مقصد سے کہ یار میں جا کے تجارت کرتا ہوں تو خالی ہاتھ تو نہیں جاؤ گے نا، مال و دولت ساتھ لے کر جاؤ گے، اسباب ساتھ ہوتے ہیں. صحابہ کرام بھی عرب سے نکلے اور پوری دنیا تک انہوں نے سفر کیا. ان کے ہاتھ میں تلوار ہو نہ ہو، نیزہ ہو نہ ہو، تیر ہو نہ ہو، مال و دولت ان کے پاس ہو نہ ہو، لیکن ان کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن آتی ہے. ایک جگہ سے بندہ اٹھ کے کسی دوسری جگہ جب جاتا ہے نا تو ماحول کا اثر لازمی ہوتا ہے. اب جو یورپ جانے والے دیکھیں، ان کی بولی دیکھیں، ان کا کلچر دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں ننگے ہی ہو جائیے اسی ماحول دیکھ کر. بلکہ ہماری تو یہ حالت ہو گئی، ہم تو موبائل پہ دیکھتے ہیں نا، ہم یورپ گئے نہیں، ہم موبائل پہ دیکھتے ہیں، ہم فلمیں دیکھتے ہیں. تو اثر کیا ہوا؟ ساڑیاں پینٹاں پھٹ گئیاں، پھر جگہ جگہ پہ پھٹی ہوئی پینٹیں. یہ یورپ کا رنگ چڑھا نا ہم پہ. گئے نہیں، دیکھا نہیں، صرف مووی دیکھی، ہم نے ویڈیو دیکھی، رنگ چڑھتا ہے. ہم اپنی تہذیب بھول جاتے ہیں، اپنی رسمیں بھول جاتے ہیں، اپنی تعلیم بھول جاتے ہیں، اپنا مقام سب بھول جاتے ہیں. صحابہ بھی تو عرب سے، مکہ سے، مدینہ سے، طائف سے، حجاز سے اٹھ کے روم تک گئے. روم کی خوبصورتیوں نے بھی تو ان کو پکارا ہوگا نا، روم کے جلووں نے بھی تو ان کو پکارا ہوگا. کیا روم کا رنگ چڑھا؟ کیوں؟ صحابہ پہ مصطفیٰ نے قرآن کا بھی رنگ چڑھا دیا. قرآن اپنے قاری کی حفاظت کرتا ہے، قرآن اپنے قاری کی حفاظت کرتا ہے. ہاں، رب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا ہم نے، نحن یہ تاکید کے لیے آ گیا، نزلنا الذکر ہم نے نازل کیا، ہم نے ہی نازل کیا ہے الذکر قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اتارا بھی ہم نے، نازل بھی ہم نے کیا، اور اس کے حافظ بھی ہم ہی ہیں.
اللہ کریم نے اپنی صفت کیا بیان کی؟ حافظ. کیا بیان کی؟ اور قرآن جس کے سینے میں اتر آتا ہے بطور حفظ اس کو بھی حافظ کہا جاتا ہے. جو بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے پھر قرآن اس کی حفاظت کیا کرتا ہے. یہ کتاب عظمت ہے، یہ انسان کو عظمت دیتی ہے، یہ زمین سے اٹھا کے عظمت کے عرش پہ بٹھا دیتی ہے. یہ کتاب نور ہے، اس کے ذریعے انسان کا جو قلب ہے وہ منور ہو جاتا ہے. اور یہ قرآن پاک ہے، جس گھر میں اس کی تلاوتیں ہوں اللہ اس گھر کو بھی پاک فرما دیتا ہے. یہ نظام حیات ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ کتاب قانون ہے. اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، زندگی کے دستور ملتے ہیں، زندگی کے اصول ملتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے پاس یہی چیز تو تھی نا. وگرنہ حالت کیا تھی صحابہ کی؟ نہ پہننے کے لیے مکمل لباس ہے، صرف ایک ایک چادر ستر چھپانے کے لیے. تعداد بھی تھوڑی، ہتھیار بھی تھوڑے، کھانے میں کچھ نہیں. یعنی اگر ہم غزوہ بدر کا نقشہ کھینچتے ہیں تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور کافروں کی کتنی ہے. ادھر سواریاں کتنی محدود، ادھر کتنی، ادھر تلواریں کتنی ہیں، نیزے کتنے ہیں، تیر کتنے ہیں، اور ادھر دیکھو. اور خوراک ادھر کتنی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، ایک کھجور چوس کے روزہ رکھا جاتا ہے، اسی کھجور کو چوس کے افطار کیا جاتا ہے. لیکن اللہ فتح عطا فرماتا ہے. اللہ نے فتح یہ افراد کی یا سواریوں کے بل بوتے پہ یا مال و دولت کے بل بوتے پہ، اناج کے بل بوتے پہ عطا فرمائی؟ نہیں، ان کے پاس جو طاقت تھی وہ قرآن کی تھی. ان کی روحوں میں قرآن اتر چکا تھا. وہ صرف حافظ قرآن ہی نہ تھے، وہ قاری قرآن نہ تھے، بلکہ عامل قرآن بھی تھے. قرآن کا اثر ہوتا ہی تب ہے جب بندہ عامل قرآن بنتا ہے. وگرنہ زبان سے تو کافر بھی پڑھنے والے ہیں قرآن. ہاں، کافر قرآن پڑھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے نا، وہ پڑھتا ہے. انگلش میں انہوں نے تراجم کر رکھے، باقاعدہ انہوں نے عربی سیکھی فقط اس لیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. ایمان نہیں رکھتے، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس سے بڑا کچھ نکالتے ہیں. زبان سے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بندہ عامل بن جاتا ہے تو پھر قرآن اس کو عظمت و شانوں کا مالک بنا دیتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں نا، اللہ اکبر. یہ غزوہ بدر کوئی دیکھ لیں، سارے صحابہ نے قرآن کی تلاوت کی. کربلا کو دیکھ لو یار، ساری رات امام حسین اور آپ کے نشے والوں نے قرآن کی تلاوت کی. قرآن جب بندہ پڑھتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ اللہ بندے سے کلام کر رہا ہے. ہائے ہائے، جس کو یہ لذت ملتی ہے نا خدا، یہ وہی محسوس کر سکتا ہے. اب قرآن اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ہم خدا سے باتیں کر رہے ہیں یا خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے. ہم نے دنیا کے علوم و فنون تو سیکھے، دنیا کی کتابیں تو پڑھی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو یکسر ہم نے نظر انداز کر دیا. میرے کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے سے چند دن قبل میرے آقا نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
ان کو تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ کلمات حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے. فرمایا پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری چیز میری اطرت اہل بیت ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ کیا؟ ہم تو قرآن کو ماشاءاللہ غلاف کے اندر لپیٹ کے اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں ایسے پکڑ بھی نہیں سکتے ہم نا، کوئی چیز نیچے رکھنی پڑتی ہے. اپنی پونچھ سے بہت دور رکھ دیا. کیوں؟ پڑھنا جو نہیں ہے. ایسے پڑھا پڑھا قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے اور پرچی پہ لکھ دیتا ہے یہ آپ میڈیسن یوز کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے، وہ نسخہ بن جاتا ہے اور آپ اس کو گھر لا کے عطر لگا کے اچھے طریقے سے اس کو کسی بلند جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یا ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ گئے ہیں، اس نے آپ کو نسخہ تو بنا دیا ہے، ٹھیک ہونا چاہیے نا. نسخہ بنا ہے، موجود ہے، لیکن استعمال نہیں نہ کیا، عمل نہیں نہ کیا. اب شفا کا عمل نہیں ہے، مزید بیماری میں بڑھنا ہی ہے نا. تو قرآن مجید فرقان حمید یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے بڑی بلند جگہ پہ اس کو رکھا ہوا ہے. نہیں پڑھنا، نہیں کھولنا، نہیں سمجھنا ہم نے. اللہ اکبر. قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن کے اندر رحمت ہے، قرآن کے اندر نور ہے، قرآن کے اندر رہنمائی ہے. اس نسخہ کیمیا سے ہم دور ہوئے تو کیا ہوا؟ شرک کی بیماری میں پڑ گئے. گمراہیت کی بیماری ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی. الحاد کی بیماری بڑھنا شروع ہو گئی. بدعقیدگی کی بیماری ہم میں بڑھنا شروع ہو گئی. آؤ قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں. اور قرآن خدا کی قسم ایسی کتاب رحمت ہے کہ اگر سمجھ نہ بھی آئے نا، صرف بندہ پڑھتا ہی رہے، پھر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے. جب تک گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی گھروں میں سکون رہتا تھا. آج معاملہ کیا بن گیا؟ راتوں کو ہم سوتے ہیں فلمیں دیکھتے ہوئے، اور فلم کو تو ہم نے اپنے لیے کوئی لازم جزو قرار دیا ہوا ہے کہ دن کے اندر ہم نے اتنی دیکھنی وغیرہ ہمارا بہت بڑا زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا. دنیا سے ہم پیچھے رہ جائیں گے نا. انگریزوں نے بنائی ہے، انڈیا والوں نے بنائی ہے، ہندوؤں نے بنائی، کم از کم ہم دیکھ تو رہے نا. ہم بنا نہیں سکتے تو دیکھنے والے تو بنے نا. آج کا نوجوان گانوں میں ہینڈ فری لگا کے وہ گانے سنتا سنتا سو جاتا ہے. اللہ اکبر. صبح جب اٹھتا ہے اس کا دل بے قرار اور بے چین ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ صبح اٹھنا ہے، نماز فجر ادا کرنی، گھر کے ہر بندے نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی. ایسا ہی ہے. بڑے چھوٹے جوان مرد و خواتین سب نے تلاوت قرآن کرنی. بچوں نے دیکھنا ہے. ساری دادی بھی قرآن پڑھتی تھی، دادا بھی پڑھتا تھا، ابا جی بھی پڑھتے تھے، ماں جی بھی پڑھتی تھی. وہ ذہن بنتا تھا ان کا کہ صبح اٹھ کے ہم نے قرآن لازمی پڑھا. اب نہ ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں. ہمارا اٹھنا کتنے بجے؟ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے ہوتا ہے.
اور یہ موبائل کا ایسا نشہ چڑھا ہے، جوان تو جوان رہ گئے، بڈھے بھی موبائل تے لگے پے جی، وہ فیس بک ویچتے پے، واٹس ایپ چلاتے ہیں، مائیاں غلام مفتی صاحب مائیاں چلائی جاندیاں نے، وہ ایسا چسکا پی گیا۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت اسید بن حدیر صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا رات کے وقت، صحابہ کی راتیں گزرتی ایسی تھی، ہاں وہ تھڑیاں تے نہیں سن بہندے، آوارہ نہیں سن گھومتے، چلو اتنے چلیے کھان پیندے، اتوں گھوم آئیے تو اتنے ہوا کھا آئیے تو اتنے دا چکر کٹ آئیے، نہ آئے ہائے پورا دن وہ جہاد کرتے تھے یا روزی روٹی کے معاملات میں رہتے تھے، محنت مشقت کرتے تھے، ٹھیک ہے، نمازیں ادا کرتے تھے، حضور کی محفل اٹینڈ کیا کرتے تھے، اور رات کو بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے یا رب کو سجدے کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کی راتیں گزرتی تھی۔ حضرت اسید بن حدیر کہتے ہیں میں قرآن پاک کھول کے تلاوت کر رہا تھا، قرآن پاک تلاوت کرتے کرتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ پاس میرا جو گھوڑا تھا وہ ہنہنانے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ اللہ اکبر۔ کہتے جب میں نے قرآن پڑھنا چھوڑا نا تو وہ گھوڑا بھی خاموش، سکون آ گیا اس کو۔ جب میں دوبارہ کنٹینیو کرتا تو پھر وہ اچھلتا، کودتا، پھر میں خاموش ہوتا تو وہ گھوڑا بھی سکون میں آ جاتا۔ میں کہا معاملہ کیا ہے؟ باہر آ کے جو دیکھا تو آسمان سے میں ایک نور دیکھتا ہوں، اس نور کو دیکھ کر نہ وہ گھوڑا ہنہناتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ رات کو تلاوت قرآن کر رہا تھا اور اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ میرے حضور فرمانے لگے اسید وہ جو تو نے نور دیکھا وہ اللہ کے فرشتے تھے، جب تو تلاوت قرآن کر رہا تھا تو وہ تیرے گھر کی طرف نازل ہو رہے تھے، قرآن کو سننے کے لیے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تو قرآن پڑھنا چھوڑتا نا صبح تک تلاوت قرآن جاری رکھتا تو لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ ہمارے گھروں میں کیا چلتا ہے غور کرو بھائی، پریشان ہم ہیں نا، بیمار ہم ہیں نا، مصیبت میں ہم ہیں نا، تو ہم نے اپنے گھر کا جائزہ لینا، ہم نے خود لینا ہے ہمارے گھر میں چل کیا رہا ہے۔ ٹی وی ہے، ٹی وی پہ چلتا کیا ہے، کیا چل رہا ہے؟ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، موبائل پہ چل کیا رہا ہے، دیکھا کیا جا رہا ہے۔ اپنے گھروں کو صاف کرو یار، شیطانی چیزوں کو نکالو، سکون آئے گا، رحمت آئے گی، قرار آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، اعراض کیا، ذکر، اب قرآن نے ذکر کو قرآن کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس کی تفسیر یوں بنتی ہے کہ جس نے میرے قرآن سے روگردانی کی تو کیا ہوگا، ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے، روزی تنگ کر دیں گے، رزق تنگ ہو جائے گا۔ رزق کی فراوانی چاہتے ہو، آؤ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا سبحان اللہ، ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، خدا کی قسم اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے قرآن کی صورت میں، ہم انسان ہیں نا، جب چاہیں اور جو چاہے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے فرشتے نا آسمان میں، ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں، فرشتہ ہے، معصوم ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہے، لیکن ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہی کوئی نہیں۔
ہمیں اجازت ہے، پڑھتے نہیں، کچھ کو اجازت ہے پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن دل ان کا بھی چاہتا ہے، اور وہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مولا ہمارا بھی دل چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں اجازت تو نہیں قرآن پڑھنے کی، ہاں ایسے کرو زمین پہ اتر آؤ، جو میرے بندے قرآن پڑھ رہے ہیں نا ان کا قرآن سن کر لذت کو محسوس کر لو۔ یہی وجہ ہے جب بندہ قرآن پاک نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے اندر اللہ نے قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن بندہ نہ پڑھے نماز میں نماز ہو جائے گی؟ نماز کے اندر قرآن ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ پیاز کھائے نا یا اس کا منہ بدبودار ہو، فرمایا وہ مسجد میں نہ آئے، منہ صاف کر کے پاک کر کے۔ اس کی وجہ کیا؟ محدثین کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین جب پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگاتا ہے، اور چونکہ وہ پیاز کھا کے آیا ہوا ہے، کوئی بدبودار ایسی شے کھا کے آیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی نا۔ کوئی بندہ بات کر رہا اس کے منہ سے سمیل لائے تو کراہیت سی ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے بندے کو۔ وہ فرشتہ ہے، وہ لطافت والا ہے، وہ نور کا بنا ہوا ہے، اس کو تکلیف اذیت ہوتی ہے۔ تو قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو آسمان سے فرشتے نیچے اتر کے اس بندے کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا دیتے ہیں۔ یار دیکھو تو صحیح ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اور اللہ نے ہمیں کتنی عظیم دولت عطا فرما دی ہے۔ کل سے انشاءاللہ پہلا کام ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کام قرآن پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ ہاں آج قرآن پڑھنے والے بڑی بڑی خوبصورت آوازیں ہیں، جی کدھر سے قرآن قاری آ رہا ہے؟ مصر سے آ رہا ہے، مصر سے ہے، کینیا سے آ رہا ہے، بھائی سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تے کاری دا منہ ویکھو، داڑھی کوئی نہیں چہرے تھی، ایسے ہے کہ نہیں؟ لال ٹوپی سر تے رکھی سو، چہرے تے داڑھی کوئی نہیں سو سجائی، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دو میں ہاتھ رکھ چڑھتا اتنے تے لگا ایک ساتھ میں پوری سورہ فاتحہ پڑھا۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ صرف دنیا کا دل بلے وہی بلے، اے نے تو بڑے کارجاں نو تھلے رکھے آئی، ایک سال ساری فاتحہ پڑھ، بڑے نعرے لگتے ہیں اور پیسے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن کوئی اثر بھی ہوتا ہے، کوئی دل کی دنیا بھی بدلتی ہے۔ کیوں؟ وہ قرآن صرف زبان تک رہا ہے، دل میں نہیں اترا نا۔ خدا کی قسم یہی قرآن تھا جو صحابہ پڑھتے تھے، ہائے 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 ہائے، سننے والا چاہے کسی اور زبان سے اس کا تعلق ہے، دل میں وہ قرآن اترتا تھا، اس کی تاثیر ہوتی تھی۔ یہی فاروق اعظم تھے نا، اللہ اکبر، کس ارادے سے جا رہے تھے معاذ اللہ، اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت جو کانوں میں ہو رہی ہے تو کفر کے بند تم کھڑے ہیں اور اسلام کی محبت میں اجاگر ہو رہی ہے۔ قرآن کی تاثیر ہے، کوئی ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ صرف نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی، انہوں نے سنی، کہا یا رسول اللہ یہ جو کلام ہے یہ کسی بندے کا نہیں لگتا، یہ رب کا کلام ہے، ہمیں کلمہ پڑھائے اور اپنا غلام بنا دے۔ خدا کی قسم یہ جو چیز ہے، یہ طاقت قرآن کی صورت میں ہے۔ اگر یہ ایک نظام زندگی کی صورت میں اگر یہ قرآن ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم پوری دنیا میں غلبہ پا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف باتیں ہی نہیں ہے، باتیں ہی نہیں ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک قدم کے اندر
صرف ایک صحیح میں 3 بڑے آئے کہہ کرو کسرا کو کہ تاج کو ان کے محلات ان کے تخت کو اپنے پاؤں کے نیچے روک جائے. بولو یار سبحان اللہ. یہ قرآن پہ یاد کی تاثیر ہے. جب قرآن قلب و روح میں اٹھنا بیٹھنا تلاوت قرآن کے ساتھ چلنا پھرنا قرآن کے نظام کے ساتھ حکومت کے معاملات نظام کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق منبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کرتے ہیں لوگوں جب تک میں ہدایت پہ رہوں تم نے میرے پیچھے چلنا ہے اور اگر میں ایک انچ بھی ورنہ مجھے سیدھا کر دینا ہے تم نے. یہ ہے نظام قرآن. پھر دیکھو سیدنا صدیق اکبر نے ایک طرف مسلمہ کذاب ختم نبوت کا منکر ایک طرف زکات میں نہیں لگی ایک طرف تنے تنہا صدیق اکبر نے سب کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اطراف عالم میں اسلام کو پھیلا دیا. جتنی فتوحات ہوئی فاروق اعظم کے زمانے میں عثمان غنی کے زمانے میں اس کی بنیاد ڈالنے والے سیدنا صدیق اکبر. کیوں؟ وہ قرآن کا نظام لے کر آئے تھے. وہ فاروق اعظم وہ قرآن کا نظام لے کر آئے اسی پہ عمل کرتے رہے اسی پہ عمل کرتے رہے اور اللہ نے پھر کیا شان عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ وہی لوگ تھے نا اللہ اکبر جو فارس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں اور فارس کا بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ فوج کے ساتھ دریائے کے دلا کے دوسرے کنارے چلا جاتا ہے اور کشتیوں کو ساتھ لے جاتا ہے. جو اس وقت کا پل تھا پل اس کو گرا دیا جاتا ہے اور بڑے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. ہم مسلمان ہم تک پہنچ نہیں سکتے کشتی ہے ہمارے پاس پل کو توڑ دیا گیا لیکن وہ کیا جانے جو مصطفیٰ کے غلام ہے وہ قرآن میں عامل ہے. مسلمانوں جب قرآن کی طاقت تمہارے پاس پھر اسلحے کی ضرورت ہے پھر افراد کی ضرورت نہیں. یہ سب سے بڑی طاقت تمہارے پاس ہے. کیوں؟ قرآن ہے ہے جب حضور کے غلام جو قرآن کے عامل جو قرآن کے قاری جن کی راہ پہ تلاوت قرآن کرنی ہوتی تھی اور دن قرآن کے عمل کرتے ہوئے دیکھا ساری فوج بھاگ گئی ہے کشتیاں ساتھ لے گئی پل توڑ دیا تو پھر دریا سے خطاب کرنے لگے نا. لگتا آپ کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی. دریا سے پانی سے خطاب اور پانی بھی سنتا ہے کسی کی گل وہ دریا نے بھی کسی کی منی. ہاں اگر تو پھر دریا سنتا ہے اگر کہ ساتھ میں نبی وقاص دریا سے خطاب کرتے ہوئے کہا جانتے نہیں ہو ہم اسلام کے لیے نکلے اور قرآن کا نظام پوری دنیا میں فرمایا سارے لشکر کو فوج کو فرمایا ڈالو. اللہ اکبر. دوسرے کنارے پہ پہنچے اللہ اکبر. وہ فارس کا بادشاہ وہ فوجی وہ دیکھ کر کہنے لگے یہ انسان ہے یا دیو ہے. ہوئے 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 دریا اور ساتھ میں نبی وقاص اپنے فوجیوں سے فرمانے لگے لشکر والوں سے کوئی چیز تو تمہاری دریا میں نہیں رہ گئی. دریا سے پانی سے بندہ گزرے تو بڑا کچھ بہ جاتا ہے کہا نہیں کوئی شے نہیں. تو ایک صحابی نے کہا امیر معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کے گلے میں رسی کے ساتھ ایک مٹی کا پیالہ باندھا ہوا تھا
وہ رہ گیا دریا ہائے ہائے صرف ایک شہر ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں دریائے دجلہ حضور کے غلام کا پیالہ بھی واپس کر دے جو پیالہ تیرتا ہوا ان کے قدموں میں آ جاتا ہے یہ ہوتے ہیں قرآن کے قاری یہ ہوتے ہیں قرآن کے عامل اس کے لیے کوئی جبے کبے طاقت پروٹوکول گاڑیاں محلات ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی سیدنا فاروق اعظم جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ پادریوں نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ تم ادھر بیٹھے رہو نا 3 سال تک بھی ہمارا جو قلعہ ہے نا اتنا مضبوط ہے اور اناج ہمارے پاس اتنا اکٹھا ہے جمع ہے تم ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہاں ہماری کتاب تورات کے اندر لکھا ہے اس نشانی کا بندہ اس قد کا بندہ ایسے چہرے والا بندہ وہ صرف بیت المقدس کو فتح کر سکتا ہے صحابہ نے جو وہ نشانیاں سنی کہا یہ تو فاروق اعظم کی نشانی ہے اللہ نے تورات کے اندر مصطفیٰ تو رہ گئے ایک طرف حضور کی جو غلام ہے فاروق اعظم ان کی نشانیاں تو فاروق اعظم جو چلے تو بہت بڑا کوئی پروٹوکول نہیں تھا آگے پیچھے کوئی قطار نہیں تھی 20 گڈیاں لائیاں 50 گڈیاں کی لوگ سمجھیں گے گورنر جا رہے ہیں یہ وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں اللہ 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 اساں بھی ویسے نا ذہن انج دا بن گیا مندے کوئی نہیں اسی کسی نو انج جدوں تک اچھا خاصا کوئی پروٹوکول نہ ہوئے انج ہی ہے نا ذہن ہمارا بن گیا فاروق اعظم نے اللہ اکبر صرف ایک سواری لی ہے اور ایک غلام لیا ہے دوسری سواری کوئی نہیں دوسرا غلام کوئی نہیں ایک سواری ایک غلام اور دیکھو یار فاروق اعظم کہتے ہیں اب سواری ایک ہے اور ہم 2 ہیں سفر بڑا طویل ہے تو ایسے کرتے ہیں کچھ وقت طے کر لیتے ہیں کہ اتنا وقت تو بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا اور اتنا وقت میں بیٹھوں گا تو پیدل چلوں اسے کہا نہیں امیر المومنین آپ بیٹھے میں پیدل چلوں گا فرمایا نہیں میں اگرچہ امیر ہوں تو اگرچہ غلام ہے لیکن انسان تو ہے نا آج انسانیت مر گئی ہے مر گئی خدا کی قسم امیر کا کتا بھی مرتا ہے دنورا بھی مرتا ہے خبروں میں آتا ہے اور غریب اس کا پورا گھر ڈوب جائے جیسے غریب انسان ہی نہ ہو جب قرآن کا نظام آئے گا نا پھر غلاموں کو سواری پہ بٹھا کے جو بادشاہ ہوگا جو خلیفہ ہوگا وہ نیچے سواری کی لگام کر کے چل رہا ہوگا اب دیکھو نا گزرنا ہے جی فلاں نے گزرنا ہے سڑکاں خالی کرائیاں جاندی ہیں سڑکاں تواڈے ابے دیاں نہیں ویسے اتنے تہاڈا مال لگا یا ساڈا لگا وہ جوانو یہ پیسے تساں دیتے نے یہ جڑیاں سڑکاں بنیاں نے پتہ ہے تمہیں ہاں یہ تواڈے پیسے نہیں بنیاں اب عوام کو ہٹا دیا جاتا ہے خبردار کوئی آیا فاروق اعظم سبحان اللہ ہائے 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 چلتے چلتے نا راستے میں ایک ایسی بھی جگہ آئی غلام کی باری تھی بیٹھنے کی اور فاروق اعظم کی باری تھی پیدل چلنے کی اور راستے میں چھپڑ آ گیا پانی ہے اب غلام پکار اٹھا کہ امیر المومنین اب تو اوپر ہے فرمایا نہیں بیٹھنے کی باری تیری ہے پیدل چلنے کی باری میری ہے پاؤں سے جوتوں کو اتارا بغل میں دبایا کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر کیا اور پانی کے اندر سے گزرے ایک مقام دوسرا مقام جب بالکل بیت المقدس قریب آیا بالکل قریب آیا نا اللہ اکبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح دیگر جو صحابہ تھے ان کو پتہ چلا ہماری امیر دوڑتے ہوئے آئے کہا حضرت آپ ہمارے امیر ہیں
اور یہ کیا، آپ پیدل چل رہے ہیں اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس وقت بھی اتفاقاً باری سوار ہونے کی غلام کی تھی اور فاروق اعظم کی چلنے کی باری تھی. اللہ اکبر. انہوں نے بڑا عمدہ گھوڑا، اعلیٰ قسم کا گھوڑا دیا، کہا یہ لباس بھی اتارے، اعلیٰ قسم کا لباس پہنایا، کہا اس گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے تاکہ ان یہودیوں کو پتہ چلے کہ ہمارا جو امیر ہے وہ کتنی شان و شوکت والا ہے. فاروق اعظم نے اعلیٰ عمدہ لباس پہنا، اعلیٰ قسم کے گھوڑے پہ بیٹھے نا، 2 قدم نہیں چلے تو کہنے لگے حضور کے غلاموں، مجھے اس سواری پہ بیٹھ کے سکون کوئی نہیں ملتا ہے، اس اعلیٰ عمدہ لباس میں مجھے سکون کوئی نہیں ہے، مجھے اتارو اور وہی گھوڑا لے آؤ اور وہی پرانا لباس لے آؤ اور غلام کو اوپر چڑھاؤ، میں رسی پکڑوں گا اور میں پیدل ہی چلوں گا. وہ جو پادری تھے وہ اوپر وہ قلعے کی دیواروں پہ بیٹھ کے نہ دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دیکھا بندہ آ رہا ہے، جو نین و نقش، جو علامات تورات میں لکھی تھی بالکل اس بندے میں پائی جاتی ہیں. جو ہی فاروق اعظم قریب آئے وہ نیچے اتر کے بیت المقدس کے قلعے کی جو چابیاں تھیں ان کی بارگاہ میں پیش کر دی. کیسے پتا چلا؟ کہ ہماری تورات میں لکھا تھا یہ نقشہ، آنکھیں ایسی ہوں گی، چہرہ ایسے ہوگا، قد ایسے ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح کا بندہ ہوگا. اور جب وہ بیت المقدس آئے گا نا، غلام اس کا سواری پہ بیٹھا ہوگا اور خود پیدل چل رہا ہوگا. ہم عزت شاید پیسے میں ڈھونڈ رہے ہیں، گاڑی میں ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں، ان چیزوں میں کوئی عزت پانا چاہتے ہو؟ آج میں قرآن پڑھوں. آج نوجوان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ یہ نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں یا تلوار ہوتی تھی یا قرآن ہوتا تھا. آج موبائل 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 موبائل، دن رات مت مر گئی بھائی. موبائل ہو گیا پتہ نہیں کیا، دنیا کا سرمایہ، آخرت کا سرمایہ ہو گیا جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. خدا کی قسم، انگریز نے اگر یہ بنا دیا اور بڑا کچھ ڈال بھی دیا ہمیں خراب کرنے کے لیے، لیکن جوانوں تم یہ موبائل لو، استعمال کرو، لیکن اچھے کاموں میں کرو. تم اس کے ذریعے معلومات اکٹھی کرو، علم حاصل کرو. موبائل سے بھی تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے. موبائل سے بھی تو سنی علماء حق کے خطابات سنے جا سکتے ہیں. موبائل سے بھی نعتیں سنی جا سکتی ہیں. تو ایسے کام کر لو. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف لگاؤ. 5 بچے اللہ نے دیے، ایک بیٹا، صرف ایک بیٹا، زیادہ حوصلہ نہیں بڑھتا، ایک بیٹا اللہ کے دین کو دو. 4 اپنے لیے رکھ لو. فکر ہے نا تمہیں کہ کیا بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا. 4 اپنے لیے، ایک دے دو یار. یار یہ دیکھو بچہ فوت بھی تو ہو ہی جاتا ہے، پھر گھر کا نظام چل جاتا ہے. اور کئی تو ایسے ہیں جن کا ہوتا ہی اکلوتا ہے اور وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، وہ گھر کا نظام کیسے چلاتے ہیں؟ اور یہاں پہ فوت تو نہیں ہو رہا. یہ جہاں پہ تم بھیج رہے ہو نا، اور جس مقصد کے لیے بھیج رہے ہو، خدا کی قسم اگر بچہ کل کو حافظ قرآن بن کے، عالم دین بن کے فوت ہو بھی جائے، اس کو قبر میں اتار بھی دیا جائے تو وہ مر کے بھی نہیں مرتا ہے. ہاں وہ زندہ رہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. حافظ قرآن زندہ ہے. قبر کی مٹی اس کے جسم کو ساتھی میں ڈالی نہیں. میں سادہ سی مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ گلاس دکھاؤ بھائی. یہ گلاس ہے، ٹھیک ہے، یہ ظرف ہے، ظرف، ٹھیک ہے، اور یہ جو پانی ہے یہ مظروف ہے. سمجھ آ رہی؟ پانی،
اچھا یہ پانی کس کی وجہ سے قائم ہے اور کب تک قائم رہے گا؟ جب تک گلاس میں رہے گا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو پانی ہے تو اس کا مطلب ہے گلاس بھی ہے. جب بچہ قرآن کو حفظ کرتا ہے وہ اس کے سینے میں آتا ہے. قرآن میں رہنا کہ نہیں رہنا؟ قرآن میں رہنا ہے. قرآن رہے گا، آپ کو قرآن بھی اگرچہ روح نکل چکی ہے، جان نکل چکی ہے، قبر میں اتار دیا گیا ہے، لیکن وہ آپ کو قرآن ملتا ہے، وہ باقی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا جو بندہ راہ علم میں سفر کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بچے کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. رہی بات کہ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے یار بچہ پڑھے گا، حافظ بنے گا، عالم بنے گا، ایک کھائے گا کتوں؟ جتوں میں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، کھا رہا ہوں تو زندہ ہوں نا. میرا کوئی کاروبار نہیں ہے بھائی، کوئی کاروبار نہیں، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے میرا، کسی لحاظ سے میں نہیں کما رہا، لیکن اللہ دے رہا ہے. اچھا کھاتا بھی ہوں، اچھا پہنتا بھی ہوں، اللہ نے عزت بھی عطا فرمائی ہے. تو یہ جو سوال ہے نا کھائے گا کتوں، کھائے گا کتوں، اللہ اکبر، ہوئے 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 ہوئے. دنیا کا پڑھ کے، دنیا کا کتا بن کے اگر اللہ اس سے رزق نہیں نہ روکتا تو اس رب کے دین کا پڑھ لے جو تو اللہ اس سے رزق روک لے گا. اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. لیکن ملے گا کہاں سے یہ میں الفاظ سے سمجھا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا. یہ جو بنتے ہیں ان سے پوچھو، یہ غیب سے آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. سورس ہم بتا نہیں سکتے، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، بس آ جاتا ہے، آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مہربانی فرماؤ ایک ایک بچہ لازمی اللہ کے دین کو دو. مر جاؤ گے یقین کرو جس کو تم نے دین کے لیے دیا ہے نا تمہاری قبر پہ وہی آئے گا. قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرنے والا وہی ہوگا. اور قیامت والے دہاڑے تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والا مولا یہ میرا ابا ہے، اس کو میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، میری شفاعت قبول کر. اللہ قبول کرے گا اور وہی بچہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. اپنی نسلوں کے ایمان کی خاطر، اپنی قبر اور حشر کے نجات کے لیے ایک ایک بچہ لازمی مدرسے میں پڑھائیں. نہ صرف قرآن کا حافظ بنائے بلکہ قرآن کا عالم بھی بنائے. نہ صرف وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے بلکہ اپنے خاندان والوں کو بتا سکے، محلے والوں کو، دنیا والوں کو بتا سکے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر دعا کو